نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولکن اللہ یفعل ما یرید۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہاں سے تیسرے پارے کی ابتدا ہو رہی ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ والسلام کا ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام میں سے بعض انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبی پر فضیلت دی، لیکن یعنی انبیاء تمام افضل ہیں امتوں سے، لیکن نبیوں میں سے بعض نبی دوسرے نبی سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو براہ راست اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا تو کسی کو کوئی اور اعزاز بخشا ہے۔ پھر انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات دیے ان کا ذکر کیا، اور اسی پارے کے دوسرے رکوع میں آیت الکرسی کا ذکر ہے، جو کہ قرآن کریم کی سب سے افضل ترین آیت ہے، اور اس آیت کے پڑھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ آیت جو ہے 50 کلمات اور 10 جملوں پر مشتمل ہے۔ اس میں 17 بار اللہ تعالیٰ کا ذکر آیا ہے، کہیں صراحتاً آیا ہے اور کہیں اشارتاً۔ اور تیسرے پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ بھی مذکور ہے جب انہوں نے نمرود جیسے متکبر اور سرکش بادشاہ کے ساتھ مباحثہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے نمرود جو ہے وہ خود کو سجدے کراتا تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل کی طاقت کے ساتھ اس کو خاموش کرایا۔ اس قصے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ مناظرہ کرنا گناہ نہیں ہے۔ جس طرح تبلیغ ہے، دعوت ہے، جہاد ہے، وعظ و نصیحت ہے، اسی طرح مناظرہ بھی دین کا حصہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، چھوٹا یا بڑا کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کرتے۔ اگر مناظرہ کرنا گناہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کبھی بھی مناظرہ نہ کرتے۔ اس کے بعد اس صورت میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک تباہ شدہ بستی سے گزر ہوا تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ کیسے زندہ فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر 100 سال تک موت کو طاری کیا، پھر انہیں زندہ کیا۔ سورہ بقرہ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس سورہ میں 5 جگہ احیاء موتیٰ یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا موضوع ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے اس مقتول کے واقعہ میں جو گائے کا گوشت جسم کے ساتھ لگنے کے بعد زندہ ہوا تھا۔ دوسرا بنی اسرائیل کے ان لوگوں کا قصہ جنہوں نے رؤیت باری کا مطالبہ کیا تھا۔ تیسرا اس قوم کے قصے میں جو طاعون سے بچنے کے لیے گھروں سے بھاگ گئی تھی، اور چوتھا حضرت عزیر علیہ السلام کا، پانچواں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں۔ اس کے بعد اس صورت میں انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہے۔ اسلام چونکہ دین اسلام انسانیت، انفاق فی سبیل اللہ، اخوت، محبت اور احسان کا دین ہے۔ انسانی فلاح کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جس کی قرآن نے دعوت نہ دی ہو، اور نیکی کا کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کی اسلام نے ترغیب نہ دی ہو۔ سورۃ البقرہ میں انداز بدل کر انفاق فی سبیل اللہ کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے اور اس کے آداب بھی بتائے گئے ہیں۔ مثلا انفاق فی سبیل اللہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ یہاں سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں اور اخلاص کی بنا پر انہیں حاصل ہونے والے ثواب کو اس کاشتکار کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین میں ایک دانہ بوتا ہے اور اسے 7 بالیاں اگاتی ہیں، ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ یوں کاشتکار
زمین کو ایک دانہ دے کر اس سے سینکڑوں دانے واپس لے لیتا ہے۔ یہی حال اس شخص کا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے 1 روپیہ خرچ کر کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لاکھوں نیکیاں حاصل کر لیتا ہے۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جو محض دکھاوے کے لیے صدقہ کرتا ہے، اسے اس کسان کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی فصل ایسی چٹان پر بوتا ہے جس پر مٹی کی ہلکی سی تہ بچھی ہوتی ہے۔ اگر تیز بارش ہو جائے تو مٹی اور بیج دونوں بہہ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ساری محنت ضائع چلی جاتی ہے۔ پھر صدقہ خیرات کے شرائط اور آداب بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ مناسب بات کہہ دینا اور درگزر کرنا ایسے صدقہ خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد دل آزاری ہو۔ دوسرا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی کمائی میں سے اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا ہے اس میں سے بھی عمدہ چیز ہی خرچ کرو، اور ایسی ردی چیز اللہ کی راہ میں دینے کا ارادہ نہ کرنا جو اگر تمہیں دی جائے تم کبھی نہ لو، سوائے اس کے تم چشم پوشی کر جاؤ۔ تیسرا حکم صدقات کے بارے میں یہ دیا گیا کہ اگر تم صدقات اعلانیہ طور پر دو تب بھی اچھی بات ہے، لیکن یہ نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ دکھاوے کے لیے دے رہے ہیں یا آپ دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے۔ اگر آپ ترغیب دینے کی نیت سے اعلانیہ صدقات دو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم چھپا کر ضرورت مندوں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور سورہ بقرہ میں جو شرعی مسائل بیان ہوئے ہیں ان میں سے ایک اہم ترین مسئلہ سود کی حرمت کا بیان ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور پھر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ سود کی حرمت کو بیان فرمایا کہ سود پر جہاں اور وعیدیں ہیں وہاں اہم ترین وعید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سود خور کے ساتھ خود اعلان جنگ کیا ہے۔ جنگ کا ضابطہ یہ ہے کہ جس سے جنگ ہوتی ہے ایک فریق اس کی سب سے قیمتی چیز کو تباہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے۔ سود خور جب سود کو حلال سمجھتا ہے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے، اور حدیث میں کا مفہوم ہے کہ سود کا 1 روپیہ کھانا اپنی ماں سے 70 مرتبہ بدفعلی کرنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم نے صدقے کے فضائل اور آداب بیان کرنے کے بعد ربا یعنی سود کے نقصانات اور تباہ کاریاں بھی بیان کی ہیں۔ اصل میں صدقہ اور ربا دونوں متضاد نظام ہیں۔ صدقے میں احسان، پاکیزگی اور تعاون کا جذبہ ہوتا ہے، جبکہ سود میں بخل، گندگی اور خود غرضی پوشیدہ ہوتی ہے۔ صدقے میں دیا ہوا مال واپس لینے کی نیت نہیں ہوتی، جبکہ سود میں اصل زر سے بھی زیادہ لینے کی شرط ہوتی ہے۔ صدقے سے آپس کی محبت بڑھتی ہے، جبکہ سود سے باہمی نفرت میں اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت کا اعلان اور مغفرت کا وعدہ ہے، جبکہ سود خور پر لعنت کی وعید اور اعلان جنگ ہے۔ ربا کی حرمت کا یعنی سود کی حرمت کا حکم بیان کرنے کے بعد دین، تجارت، باہمی لین دین اور رہن سہن کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ یہ احکام جس آیت کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں وہ قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے، آیت دین۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کریم مالی معاملات کو کس قدر اہمیت دیتا ہے، اور یہ کہ اسلام دین اور دنیا، عبادت اور تجارت، جسم اور روح سب کو لے کر چلتا ہے۔ اس آیت دین، اس طویل آیت میں جو احکامات دیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ادھار کے تمام معاملات میں تحریری دستاویز تیار کر لینا ضروری ہے۔ نمبر 2 یہ کہ جب ادھار کا معاملہ کیا جائے تو اس کی میعاد ضرور مقرر کر لی جائے، میعاد ایسی مقرر کی جائے جس میں کوئی ابہام نہ ہو۔ نمبر 3 یہ کہ دوران سفر اگر دستاویز کی تیاری ممکن نہ ہو تو گروی رہن رکھوا کر بھی قرض لیا جا سکتا ہے۔ نمبر 4 یہ کہ دست بدست تجارت یعنی اگر اس لین دین کی صورت میں دست بدست تجارت کی صورت میں تحریر ضروری نہیں ہے۔ چونکہ سورہ بقرہ میں نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، جہاد، صدقہ، سود، طلاق، عدت، رضاعت جیسے بہت سے شرعی احکامات کا بیان ہوا ہے، اس لیے اس سورت کے اختتام پر یہ وضاحت بھی کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اسی طرح سورت کا اختتام جو ہے ایک جامع ترین دعا پر کیا گیا ہے، جس میں مسلمانوں کو سکھایا گیا
کہ بارگاہ الہی میں یوں درخواست کیا کریں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اے اللہ اگر احکام کی تعمیل میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ جب تک مسلمان احکام الہیہ پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں پر استغفار کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے احکامات پر عمل کرنا بھی آسان کرے گا اور ان کو عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں گے۔ تو یہاں سورہ بقرہ کا اختتام ہوتا ہے۔ تیسرے پارے کے 8 رکوع تو سورہ بقرہ پر مشتمل تھے۔ اب 9ویں رکوع سے سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے۔ آل کا مطلب ہے اولاد اور عمران ایک شخص کا نام ہے۔ آل عمران کے معنی ہے عمران کی اولاد، اور اس صورت میں چونکہ اولاد عمران کا آل عمران کا تفصیل سے ذکر فرمایا گیا ہے، اس لیے اس صورت کا نام آل عمران ہے۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی فضیلت کے بارے میں صحیح مسلم میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ 2 روشن صورتیں الزہراوین یعنی سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ ان دونوں صورتوں کے مضامین میں بھی حد درجہ مناسبت پائی جاتی ہے اور دونوں صورتوں میں اہل کتاب سے خطاب ہے، مگر سورہ بقرہ میں زیادہ تر یہود کی طرف خطاب تھا اور جبکہ آل عمران میں اصل خطاب نصارہ سے ہے۔ اور دونوں صورتوں کا آغاز حروف مقطعات میں سے الف لام میم کے ساتھ ہوا ہے، اور دونوں ہی صورتوں کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں عیسائیوں کے ایک وفد کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا ذکر ہے کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے عیسائی 60 افراد کا وفد لے کر آئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ ہونے میں اللہ کے ساتھ شریک ہیں۔ انہوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے قرآن کریم کے ان الفاظ سے استدلال کیا جن میں عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ اور روح اللہ فرمایا گیا ہے۔ تو ان کے اس استدلال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ کہ اللہ کے کلام میں 2 قسم کی آیات ہیں، بعض آیات وہ ہیں جو اپنی مراد پر دلالت کرنے میں بالکل واضح ہیں، ایسی آیات کو محکمات کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم کا غالب حصہ محکمات پر ہی مشتمل ہے، اور دوسری قسم کی آیات وہ ہیں جن کی حقیقی اور یقینی مراد اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، یا جن میں کسی بھی وجہ سے اشتباہ پایا جاتا ہے، ایسی آیات کو متشابہات کہا جاتا ہے۔ اور جو لوگ حق کے متلاشی ہوتے ہیں، جو لوگ حق پر ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ محکمات کی پیروی کرتے ہیں، اور جن کے دل میں کجی اور دماغ میں فتور ہوتا ہے وہ متشابہات کی غلط سلط تعویل کرنے اور ان کی مراد تک پہنچنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ کلمۃ اللہ اور روح اللہ جیسے الفاظ متشابہات کی قسم میں سے ہیں۔ ان متشابہات کی بنیاد پر شرکیہ عقائد کی عمارت کھڑی کرنا بہت غلط بات ہے، اور توحید اور ایمان کے دلائل بالکل واضح ہیں۔ ان کا انکار وہی کر سکتا ہے جو بصارت سے بالکل فارغ ہو۔ اس کائنات کی ہر چیز یہاں تک کہ خود باری تعالیٰ، اس کے پاک فرشتے اور نیک علماء توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ توحید کی گواہی دیتا ہے، اسی طرح وہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ اس کے نزدیک پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ یہود و نصارہ کا اس کی حقانیت کے بارے میں جھگڑا کرنا سوائے کفر، اناد، دشمنی کے اور کچھ نہیں۔ اگلی آیات میں مسلسل اہل کتاب کی مذمت کی گئی ہے اور ان کے جرائم بیان کیے گئے ہیں۔ یہی ہیں جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا، خون ریزی کی، اللہ کے نیک بندوں پر مظالم ڈھائے،
مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، کیونکہ اسلام اور کفر کے درمیان کوئی رشتہ اور ناطہ نہیں ہے، اور کافر کبھی بھی مسلمان کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اس صورت میں 3 عبرت آموز قصوں کا بیان ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ قصے جو کہ غیر معمولی قصے ہیں اور تینوں اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلالت کرتے ہیں۔ پہلا قصہ حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت کا ہے، جنہیں عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ زوجہ اور ان کے بیٹے کو اللہ کا بیٹا قرار دیا اور یوں بدترین گمراہی کا شکار ہو گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام کے والد حضرت عمران اللہ کے نیک بندے تھے اور آپ کی والدہ حنہ بنت فاقوس صاحب کردار اور پاک خاتون تھیں۔ ایک عرصے تک ان کے ہاں بچہ پیدا نہ ہوا۔ ایک دن پرندے کو دیکھا کہ وہ اپنے بچے کو دانہ کھلا رہا تھا۔ دیکھ کر ان کا دل مچل گیا اور اولاد کی آرزو پیدا ہو گئی۔ اللہ کے حضور دامن پھیلا کر درخواست کی اور نظر مانی کہ اگر تو مجھے اولاد عطا فرما دے تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، ان کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی۔ وہاں کا دستور یہ تھا کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے لڑکوں کو قبول کیا جاتا تھا، لڑکیوں کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اور ایک سانحہ یہ بھی پیش آ گیا کہ یہ نومولود بچی کے والد انتقال فرما گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سابق دستور کے خلاف عمران کی زوجہ کی نظر قبول فرما لی اور اپنے زمانے کے بہترین انسان حضرت زکریا علیہ السلام کو بچی کی کفالت اور تربیت کے لیے منتخب فرما لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بچی کی کرامتیں اور بے موسم پھل کا ان کے پاس آنا دیکھا تو ایک دن پوچھا کہ اے مریم، یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اللہ کے ہاں سے آتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو معصوم بچی کا یہ ایمانی جواب سن کر حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی اولاد کی آرزو جاگ اٹھی، حالانکہ ان کی عمر اس وقت 100 سال سے زیادہ تھی اور ان کی بیوی بھی بانجھ بھی تھیں اور بوڑھی بھی ہو چکی تھیں، لیکن ظاہری اسباب کے مخالف ہونے کے باوجود حضرت زکریا علیہ السلام نے انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب سے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے اپنی خصوصی عنایت سے نیک اولاد عطا فرما، بے شک تو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شکستہ دل سے کی گئی دعا قبول فرما لی اور ایسے بیٹے کی بشارت سنائی جو 4 صفات کا حامل ہوگا۔ وہ صفات یہ ہیں کہ وہ کلمت اللہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرے گا اور آپ پر ایمان لائے گا، اور اس بچے کی دوسری صفت یہ ہوگی کہ وہ علم اور تقوی، زہد اور عبادت میں بہت اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ اس کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ انتہائی پاک دامن ہوگا، قدرت اور قوت ہونے کے باوجود عورتوں کے قریب نہیں جائے گا۔ اس کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ انبیاء اور صالحین کی جماعت کا ایک فرد ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قصہ ہے کہ اگر مریم اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ اس اعتبار سے عجیب ہے اور قدرت الہیہ کا نمونہ تھا کہ ان کے والدین بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس سے بھی عجیب ترین ہے کی ولادت کا واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ، کیونکہ آپ کی ولادت تو بغیر باپ کے سراسر معجزانہ طریقے پر ہوئی۔ جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیٹے کی خبر دی تو انہوں نے بڑے تعجب سے کہا کہ میرے ہاں بچہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تو اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا کہ اسی طرح ہو جائے گا، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مختلف معجزات عطا فرمائے، لیکن ان معجزات کو دیکھ لینے کے باوجود یہود کو ایمان قبول کرنے کی سعادت نصیب نہ ہوئی اور انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت عیسیٰ کو بچانے کی تدبیر کر لی۔ پھر سب نے دیکھ لیا کہ اللہ ہی کی تدبیر غالب رہی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انہوں نے بھی تدبیر کی، اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ سب تدبیر کرنے والوں سے اچھا ہے۔ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دے کر قبر میں دفن کر دیا تھا۔ 3 دن تک وہیں رہے، پھر قبر پھٹی اور آسمانوں پر چلے گئے اور وہاں رب کے عرش پر تشریف فرما ہو گئے۔ اس کے برعکس قرآن کا جو دعویٰ ہے اور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ
آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا، آپ قیامت کے قریب آسمان سے اتریں گے اور اپنی زندگی پوری فرما کر طبی موت مریں گے۔ سورہ آل عمران میں ہے، جس وقت اللہ نے فرمایا میں تجھے اس وقت موت دوں گا جو وقت موت کے لیے مقرر ہے، اور فی الحال میں آپ کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہوں اور میں تجھے کافروں کے الزامات سے پاک کیے دیتا ہوں اور تیری اتباع کرنے والوں کو قیامت کے دن کافروں پر غالب کر دوں گا۔ نجران کے وہ عیسائی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث مناظرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ آئے تھے، جب وہ تمام دلائل سننے کے باوجود حق کا اعتراف کرنے پر قائل نہ ہوئے تو اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی۔ مباہلہ کیا ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کو لے آؤ، میں اپنے اہل و عیال کو لے آتا ہوں، پھر ہم مل کر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو عیسائیوں کا یہ وفد جو 60 افراد پر مشتمل تھا، اور اس وفد میں ان کے 14 بڑے بڑے مذہبی رہنما بھی شامل تھے، ان میں کوئی بھی مباہلہ کے لیے تیار نہ ہوا بلکہ آپ کو جزیہ دینے پر راضی ہو گئے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران تمام اہل کتاب کو، چاہے وہ یہودی ہوں یا نصارہ، ایسے کلمے پر متفق ہو جانے کی دعوت دیتی ہے جس کی تلقین تمام انبیاء نے کی ہے اور جس کی تعلیم چاروں آسمانی کتابوں اور تمام آسمانی صحیفوں میں دی گئی ہے، اور وہ ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہود و نصارہ کی بدعملیوں، ان کی بددیانتیوں، ان کے جھوٹ بیان کرنے کے بعد سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے عہد لیا تھا کہ اگر ان کی موجودگی میں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو تم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ گے، اور اگر تمہاری موجودگی میں وہ نہ آئے تو پھر تمہارے امتی ان کی اتباع کرنے اور ان پر ایمان لانے کے پابند ہوں گے۔ انبیاء علیہم السلام سے عہد لینا حقیقت میں ان کی امتوں سے عہد تھا، مگر افسوس کہ ان انبیاء کی امتوں نے اس عہد کی پاسداری نہ کی اور تصدیق اور مدد کے بجائے وہ تکذیب اور مخالفت پر تل گئے۔ یہ آیت کریمہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء ثابت کرتی ہے۔ اسی طرح تیسرے پارے کے اختتام پر اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ایمان اور کفر دو ایسی متضاد چیزیں ہیں جو جمع نہیں ہو سکتی، اسی لیے ان لوگوں کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے جو ایمان سے مرتد ہو جاتے ہیں اور گمراہی کو ایمان پر، ہدایت پر ترجیح دیتے ہیں، اور جن کا حالت کفر میں انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح راسخ ایمان نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہمیں سرخرو کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔